قاری القرآن بلبل قرآن فضیلت الشیخ حافظ محمد ابراہیم خلیل حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ سندھ، فکر آخرت کے حوالے سے زندگی ایک عارضی ہے، اس کے حقیقت کے حوالے سے انتہائی تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے محترم ساتھیو، یہ بات حقیقی ہے کہ اس دنیا پہ ہم عارضی ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ حضرات ذی وقار میرے محترم ساتھیو، اس لیے ہمیں موت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع حیدرآباد مفتی خالد اکرم المدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا نور محمد لاشاری حفظہ اللہ، محترم مکرم مولانا اقبال سمیجو صاحب، مولانا اقبال سمیجو صاحب، محترم معاویہ جمالی صاحب، مولانا ارشد مغل صاحب اور بہت دیگر علماء یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام آنے والے ساتھیوں کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید اور مرحبا اور ان کے مشکور ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے زیر صدارت میں جن کا پروگرام ہے، حیدرآباد کے امیر قاری القرآن قاری شیر محمد حقانی حفظہ اللہ، امیر جماعت غرباء الحدیث حیدرآباد، جو کہ باہر بیٹھے ہوئے، میں ان سے مؤدبانہ اور دلی گزارش کروں گا کہ اگر قاری صاحب اندر تشریف لائیں تو ان کا بہت شکریہ ہے۔ قاری القرآن قاری شیر محمد حقانی حفظہ اللہ، امیر جماعت غرباء الحدیث ضلع حیدرآباد سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ میرے محترم ساتھیو، آپ نے ایک دفعہ پھر دل جمی کا مظاہرہ کرنا ہے کچھ قریب ہونے کے لیے۔ بہت ساتھی ہیں جو کہ جن کی دل کی طرف جی، اگر کچھ ساتھی باہر بھی سیٹ اپ ہے، یعنی وہاں بھی اسکرین ہے اور اس اسکرین پہ اس پروگرام کو باقاعدہ دے سکتے ہیں، تو میرے محترم ساتھیو، اگر اندر تکلیف کی بجائے وہ باہر بیٹھے ہیں تب بھی ان کے لیے ماشاءاللہ بہترین جگہ کا انتظام ہے۔ میرے محترم ساتھیو، آج کے اس پروگرام کو آپ فیس بک پہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، احیا ملٹی میڈیا پیج پر، اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پہ چینل ہے احیا ملٹی میڈیا کے نام سے۔ الحمدللہ جماعت غرباء الحدیث حیدرآباد کے زیر انتظام یہاں جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ان تمام کے ویڈیوز اس احیا میڈیا پر بھی موجود ہیں، اور یہ اس پروگرام کا بھی ویڈیو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد جو ہے احیا ملٹی میڈیا پر یوٹیوب پر بھی آ جائے گا، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بعد میں بھی کسی ساتھی نے میموری میں یا یو ایس بی میں یہ پروگرام کے حوالے سے اگر انہیں ویڈیوز چاہیے تو یہاں مسجد کے اراکین سے وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی انہیں ویڈیوز مل جائیں گے۔ میں بلا تاخیر اکاڑا پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ قاری القرآن قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مفصل و مدلل خطاب فرمائے۔ قاری القرآن قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ۔ الحمدللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد
وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اے سونے والے اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو بھی ہو نہیں تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے بے وفا بے وفا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن موت کا تو ہوگا شکار اور 4 دن کے ہیں یہ رنگ گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے
ارے موت کا انتظار ہے دنیا، مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالی انسانیت پر 3 صورتوں میں کرم فرماتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو اللہ کا کرم انسانوں پر رحمت کی صورت میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، یا اللہ کا کرم انسانیت پر نعمت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، یا اللہ کا کرم انسانیت پر احسان کی صورت میں ہوتا ہے، یا رحمت ہوگی یا نعمت ہوگی یا بولو بھائی، بولنا پڑے گا یہاں تو، جو بولتے نہیں ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا۔ ماں بھی بچے کو دودھ تب پلاتی ہے جب وہ روتا ہے، اور آپ دین لینے کے لیے آئے ہیں اور چپ بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے فریزر میں پڑے ہوئے خربوزے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ مجھے بھائی کہہ رہے تھے حیدرآبادی یہ بولتے نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ بولیں گے نا؟ اچھا، انشاءاللہ۔ اللہ کے کرم کی 3 صورتیں ہیں، رحمت، نعمت اور احسان۔ نصوص کتاب و سنہ کے مطالعے کے بعد اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم کی 3 صورتیں بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ رحمت بھی ہیں، آپ نعمت بھی ہیں، اور آپ احسان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، دلیل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں، دلیل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان ہے، دلیل میں جو آیت ہے وہ میں نے ابتدا میں پڑھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے، اس پہ جو آیت دلالت کرتی ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے بعون اللہ تعالی میں اسی ایک آیت کی روشنی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ وہ آیت کون سی ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بس اسی آیت کی روشنی میں آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ پہلے سننے کی، پھر سمجھنے کی، پھر عمل کرنے کی، پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذمہ 4 کام ہیں۔ کتنے کام؟
4 کام. یہاں کی انتظامیہ اور غیور احباب جماعت، ان کے ذمے جو تھا وہ انہوں نے کر دیا. اچھے انتظامات آپ کے سامنے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کے ذمے جو تھا وہ کر دیا انہوں نے. اب آپ کے ذمے 4 کام ہیں. پہلے سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اور پھر آگے پہنچانا ہے. ہم آگے کیوں نہیں پہنچاتے؟ اس لیے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. ہم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں. ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. خطاب ہوا، کچھ خطاب یہاں گر پڑا، کچھ وہاں گر پڑا، کچھ باہر بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے گر پڑا. باقی جو بچ گیا وہ جب بستر پہ لیٹے سونے کے لیے، جب صبح اٹھے باقی سارا ادھر گر گیا. صبح لوگ پوچھتے ہاں بھئی وہ پروگرام میں کیا ہوا؟ تو آپ کے یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں بھائی موضوع تو یاد کوئی نہیں، پر راتی بننے ٹھپ دیتے سے، پھٹے چک دیتے سے، چھوٹے لا دیتے سے، موچھے پا دیتے سے. موضوع یاد نہیں ہوتا، بس یہی کچھ یاد ہوتا ہے. لیکن آپ تو ایسا نہیں کریں گے نا. آپ 4 کام کریں گے. سنیں گے، کہیں انشاءاللہ. سمجھیں گے اور عمل کریں گے، آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو سنیے توجہ کے ساتھ. الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا کائنات کے لوگوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. احسان اور چیز ہے، نعمت اور چیز ہے، یہ 2 الگ چیزیں. احسان اور چیز ہے، نعمت اور چیز ہے. ان دونوں کی پہچان کر لیں پہلے. نعمت کیا ہے، نعمت کیا ہے؟ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اور روشنی اللہ کا احسان ہے. آنکھیں نعمت ہیں اور روشنی احسان ہے. کیوں؟ آنکھ تب دیکھے گی جب روشنی ہوگی. اگر روشنی نہیں ہوگی تو آنکھ دیکھ سکتی؟ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام روشنی کے ذرائع بند کر دیے جائیں، ٹیوب بند کر دی جائے، انرجی سیور بند کر دیے جائیں، روشنی کے تمام تر ذرائع ختم کر دیے جائیں، میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی؟ نہیں دیکھ سکتی. کیوں؟ نعمت تو ہے، احسان نہیں رہا. نعمت تو ہے، احسان نہیں رہا. تو پتہ چلا نعمت اور چیز ہے،
احسان اور چیز ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور روشنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب میری طرف توجہ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پہ دو آنکھیں لگائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کی بھی آنکھیں بنائی ہیں۔ جو بندہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور جو بندہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ ان آنکھوں کو بھی روشنی کی ضرورت ہے، دل کی آنکھوں کو بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ جو آنکھیں چہرے پہ لگی گئے، ان آنکھوں کی روشنی اللہ نے سورج کو بنایا ہے، اور جو آنکھیں دل پہ لگی گئے، دل کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آنکھوں کی روشنی سورج ہے اور ان آنکھوں کی روشنی محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، روشنی اللہ کا احسان ہے، اور روشنی کے دو ذرائع ہیں، دو طرح سے روشنی آتی ہے۔ ایک روشنی آتی ہے سورج کی طرف سے، ایک روشنی کہاں سے آتی ہے؟ بولے بھائی، سورج۔ اور سورج کتنے ہیں؟ بولو، نہیں، دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ کون کون سے؟ سراجم وہاجا، سراجم، توجہ، سراجم وہاجا، آسمان کا سورج، سراجم منیرا، مدینے کا سورج، سراجم وہاجا، آسمان کا سورج، اس کے جتنا قریب جاؤ گے جل جاؤ گے۔ سراجم منیرا، مدینے کا سورج جتنا قریب جاؤ گے اتنا چمک جاؤ گے۔ سراجم وہاجا، آسمان کا سورج، آسمان کا سورج چڑھا تو دنیا کو روشن کر دیا۔ سراجم منیرا، مدینے کا سورج آیا تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا۔ سراجم وہاجا، آسمان کا سورج آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، حاضر بھی ہے غیر حاضر بھی ہے، طلوع بھی ہے غروب بھی ہے، نظروں کے سامنے بھی ہے نظروں سے اوجل بھی ہے، یہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ اور وہ سراجم منیرا ہے، وہ جب سے طلوع ہوا ہے وہ غروب نہیں ہوا۔ آسمان دڑام کر کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین میں دراریں پڑ سکتی ہیں، سورج مخالف سمت سے طلوع ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کا سورج جب سے چڑھا ہے آج تک روشن ہے، اور قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت کا سورج چمکتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
ختم نبوت، ختم نبوت۔ اللہ اکبر اللہ۔ مجھے ایک پنجابی کا شاعر یاد آیا، اس نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے مجھے تو سمجھ آئے گی۔ وہ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، وہ سارے جگ وچ، وہ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، مکے وچ ہلے خوشبواں دے ہل گئے، مکے وچ ہلے خوشبواں دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، ہے جے رحمت، ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا لقد من اللہ۔ یہاں تک بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک سمجھ آ گئی یا نہیں آئی بھائی؟ لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، کن پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کن پر؟ یہ مومن ہوتے کون ہیں؟ یہاں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ مومن بنا پھرتا ہے، جس کو دیکھو مومنین۔ یہ مومن ہوتے کون ہیں؟ میں آپ کو آج یہ بتانے لگا ہوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ادھر پنجابی میں کہتے ہیں ایک ہوندا مومن تے ایک ہوندا مومن، ایک مومن تے ایک مومن۔ مومن کدی ویکھیا جے؟ مومن کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لے یہ تو ہو نہیں سکتا، دائیں بائیں دیکھے نظر آ جائے گا آپ کو۔ چلو مومن تو آپ نے دیکھ لیا، اب میں آپ کو مومن بتاؤں۔ فرمایا علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لے کے آئے، جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کا معنی یقین ہے، ایمان کا معنی یقین ہے۔ یقین کسے کہا جاتا ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں کہوں یہ مسجد کے باہر بڑی تیز بارش شروع ہو گئی ہے، یہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، یوں فضا میں اپنا ہاتھ کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ پانی کے قطرات گرتے ہیں، واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولانا مجھے یقین ہو گیا ہے، واقعی بارش ہو رہی ہے۔ اسے یقین نہیں کہتے، اسے یقین نہیں کہتے، اسے تصدیق کہتے ہیں، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ میں کہوں باہر بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں بھی نہیں، اور کہہ دے مولانا آپ نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا، دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، آپ نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی بارش ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی پر ایمان اس طرح کا لے کے آنا ہے۔ اللہ کو میں نے بھی نہیں دیکھا، توجہ، اللہ کو میں نے بھی نہیں دیکھا، اللہ کو آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا ہمیں یقین آ گیا۔ جنت میں نے بھی نہیں دیکھی، جنت آپ نے بھی نہیں دیکھی، لیکن جنت ہے یا نہیں ہے؟ جنت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا، ہم نے یقین کر لیا۔
جہنم میں نے بھی نہیں دیکھی، جہنم آپ نے بھی نہیں دیکھی، اللہ مجھے بھی نہ دکھائے، اللہ آپ کو بھی نہ دکھائے، لیکن جہنم ہے یا نہیں؟ جہنم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہمیں یقین آ گیا۔ فرشتوں کو آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو آپ نے بھی نہیں دیکھا، اس وقت بھی یہاں فرشتے موجود ہیں، لیکن آپ نے سے مجھ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ فرشتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا، ہمیں یقین آ گیا۔ حضرات محترم، یقین اس بات کا نام ہے، میری آنکھ غلطی کر سکتی ہے، میری زبان غلطی کر سکتی ہے، میرا دماغ غلطی کر سکتا ہے، میرا دل غلطی کر سکتا ہے، دنیا کا قانون غلط ہو سکتا ہے، دنیا کا دستور غلط ہو سکتا ہے، زمانے کے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اسے یقین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جو محبوب نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو ہم نے اپنے دماغ کی تکڑی میں رکھ کر اس کا بدل نہیں کیا کہ دماغ مانے تو ہم مانے، سوچ مانے تو ہم مانے، فقاہت مانے تو ہم مانے۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو کسی امام کی تکڑی میں رکھ کر نہیں تولا۔ امام مانے تو ہم مانے، مفتی مانے تو ہم مانے، قاری مانے تو ہم مانے، عالم مانے تو ہم مانے۔ نہیں، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو حجت سمجھا ہے، دلیل سمجھا ہے۔ میں بات کروں، دلیل مانگو، مولانا عمر صدیق بات کرے، دلیل مانگو، کوئی عالم بات کرے، دلیل مانگو، کوئی مفتی بات کرے، دلیل مانگو، کوئی پیر بات کرے، دلیل مانگو، کوئی شاہ بات کرے، دلیل مانگو، اور جب اللہ کا پیغمبر بات کرے پھر آنکھیں بند کر کے بات کو مان لو، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی جو کہتا ہے حق ہوتا ہے، نبی جو کہتا ہے سچ ہوتا ہے۔ اور میں یہاں کہا کرتا ہوں، حیدرآبادی آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میں یہ بات، لیکن مجھے کہنے کے بغیر میرا چارہ بھی نہیں، مجھ سے آگے جائے نہیں جاتا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو کہہ دیں مان لو۔ اب آپ ایمان کا یہ معنی لے کے دنیا پھر لیں اور آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر پر اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، کچھ ایسے ملیں گے، آقا کا نام آئے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب آقا کا فرمان آئے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، صدقے جاواں، قربان جاواں، تے جو حدیث سے عمل کرن دی واری آوے وہ تو ملتان جاواں۔ کچھ ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے، لیکن اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے کیا ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی ملیں گے وہ کہیں گے ہم فلاں فلاں راوی کی روایت کردہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف اتنے لوگوں کی بات جو ہوگی وہ مانیں گے، باقی کسی کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے فضل سے میں یہ بات ٹنکے کی چوٹ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور حیدرآباد کی اس مسجد میں اپنی جماعت کی ترجمانی کر دیتا ہوں۔ رب کی زمین پہ اگر آپ کو کوئی جماعت نظر آئے گی تو اہل حدیث کی جماعت نظر آئے گی، جو ہر کام اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق کرتی ہے، اور جب حدیث آ جاتی ہے ہم اپنا سر تسلیم
ہم کر لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں کراچی میں بھی کہا، آج حیدرآباد میں بھی کہہ کے جاؤں گا، کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایسا قلم رکھا ہے جو قلم پیغمبر کی حدیث لکھتا ہے پر کچھ اور لکھنے پہ مجبور کرتا ہے، ایسی زبان رکھی ہے جو زبان پہلے پیغمبر کا نام لیتی ہے پھر کسی دوسرے کا نام لیتی ہے، ایسا دل رکھتے ہیں جو دل پیغمبر کی محبت کے بعد کسی دوسرے کی محبت کا متقاضی ہوتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم میں اپنے اس قلم کو توڑ کر پھینک دوں جو مجھے پیغمبر کی حدیث کے بعد کچھ اور لکھنے پہ مجبور کرے، میں اپنی زبان کو کھینچ کے پھینک دوں۔ اگر میری زبان پیغمبر کے بعد کسی کا نام لینے پہ مجبور کرے، میں اپنے دل کو پارا پارا کر دوں۔ اگر میرا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کی محبت پہ مجھے مجبور کرے، میں دعوے سے کہتا ہوں میرا قلم بھی با وفا ہے، میری زبان بھی با وفا ہے، میرا دل بھی با وفا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کو بولنا آ گیا، نعرے کا جواب دینا نہیں آیا، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر تھا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے نام کا نعرہ مت لگائیے، اس کی وجہ یہ ہے، ویسے بھی یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے نعرہ، میں تو ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو وارننگ اس لیے دے رہا ہوں، تھوڑا نام مشکل ہے، ڈیفرنٹ بھی ہے، مشکل بھی ہے، تو بعض بندے نعرہ لگاتے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ تو میں 2-3 سال پہلے لاہور میں تقریر کر رہا تھا، تو میرے سامنے ایک خان صاحب بیٹھے تھے، تو انہیں مطلب ان کا ذہن بن رہا تھا نعرہ لگانے کا، اب انہیں میرا نام نہیں آتا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی، چلو نہ لگاؤں، لیکن ان سے رہا نہ گیا، آخر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا یہ، وہ نام تو آتا نہیں تھا، پھر انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو اس لیے میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، میں نام کا نعرہ، ویسے بھی یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر، اللہ، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کرتے جانا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا احسان کن پر ہوا؟ مومنوں پر ہوا، اور مومن کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اللہ مومن وہ ہے جس کے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر مجھے پنجابی شاعر یاد آ گیا، دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں، سونائے ہو جیاں سونائے ہو جیاں جگ وچوں لب دئی نہیں، میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، آگے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، جو اللہ نے ان میں رسول بھیجا، ان میں بھیجا اور انہی میں سے بھیجا، ان میں بھیجا اور انہی میں سے بھیجا۔ سنو، اللہ کے نبی بشر ہیں، نبی پاک کون ہے؟ بولو، اللہ کے محبوب پیغمبر بشر ہیں، پر سید البشر ہے بشر ہے پر سید البشر، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کل کوئی شخص یہ معنی نہ کر لے
پنجاب اکاڑا سے آنے والا کہہ کے گیا ہے کہ نبی پاک کا ہم جیسے واللہ باللہ تاللہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان جیسا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والے، سب سے مقام والے۔ میں تو محبت کے ساتھ یوں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت میں ایک آیت کا ایک جملہ بول کر اپنے محبوب کو پوری دنیا سے الگ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لعمرک، کیا فرمایا؟ لعمرک، لعمرک، کیا معنی ہے اس کا؟ لعمرک محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم ہے، میں قسم اٹھا سکتا ہوں محبوب تمہاری زندگی کی۔ لعمرک مجھے تیرے بچپن کی قسم، لعمرک مجھے تیرے لڑکپن کی قسم، لعمرک مجھے تیری جوانی کی قسم، لعمرک مجھے تیری مکی زندگی کی قسم، لعمرک مجھے تیری مدنی زندگی کی قسم، لعمرک مجھے تیرے فرائض کی قسم، لعمرک مجھے تیرے سجدوں کی قسم، لعمرک تیری تہجد کی قسم، لعمرک تیری نمازوں کی قسم، لعمرک تیری ظہروں کی قسم، لعمرک تیری عصروں کی قسم، لعمرک تیری مغربوں کی قسم، لعمرک تیری عشاؤں کی قسم، لعمرک تیرے سجدوں کی قسم، لعمرک تیرے قیام کی قسم، لعمرک تیری مسکراہٹ کی قسم، لعمرک تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی قسم، لعمرک تیری تلاوت کی قسم، لعمرک تیرے جہاد کی قسم، لعمرک تیرے عمرے کی قسم، لعمرک تیرے حج کی قسم۔ میں رب قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے محبوب، میں نے تجھ کو سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ جس دن آئے ہو دن اعلیٰ، اور جس سال آئے ہو سال اعلیٰ، جس مہینے آئے ہو مہینہ اعلیٰ، مہینے کے جس ہفتے آئے ہو ہفتہ اعلیٰ، ہفتے کے جس دن آئے ہو دن اعلیٰ، جس شہر میں آئے ہو شہر اعلیٰ۔ محبوب تیرا مکہ بھی اعلیٰ، تیرا مدینہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ایک جملہ بول کے محبوب کو پوری دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ آپ بشر ہیں پر سید البشر ہیں۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، سنو میرا عقیدہ، ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں حیدرآبادیوں، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ آپ بشر ہیں پر سید البشر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد کا ذکر کیا۔ ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟
اللہ فرماتے ہیں 4 کام کرنے کے لیے بھیجا. کون کون سے؟ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ دنیا کے لوگوں کو آیات پڑھ کے سنائیں. آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد کلام اللہ ہے، آیات سے مراد کتاب اللہ ہے، آیات سے مراد قرآن مقدس ہے. اور میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو صحیح رستے پہ لگایا. میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کی مردہ دلوں کو زندہ کیا، شاد و آباد کیا. حیدرآباد والو، سندھ والو، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پاک وضو ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرنے لگا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے قرآن کو دل لگا کے پڑھا جائے یا قرآن کو دل لگا کے سنا جائے، دونوں صورتوں میں انقلاب آ سکتا ہے. دل لا کے پڑھو گے انقلاب آئے گا، دل لا کے سنو گے انقلاب آئے گا. وائے ناکامی آج میری قوم کو کیا بن گیا، آج قرآن تو نہیں کھولتے، فیس بک روزانہ کھولتے ہیں. آج قرآن کا وزٹ تو نہیں کرتے، واٹس اپ کا وزٹ تو روزانہ کرتے ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتے. کیا بنے گا اس قوم کا کہ جس قوم کے پاس 1 گھنٹے کے لیے موبائل جس بندے کے پاس نہ ہو وہ بندہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے. میرا موبائل کہیں رک جائے، گم ہو جائے، 1 گھنٹہ میرا موبائل مجھ سے دور ہو جائے تو میرے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس قوم کا کیا بنے گا جو موبائل کے بغیر 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے اور قرآن کے بغیر پوری زندگی گزار رہے ہیں. ہم بھول گئے، ہم دور نکل گئے. اللہ کی قسم قرآن دل لا کے پڑھنا شروع کر دے یا دل لا کے سننا شروع کر دے، پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہجرتیں 2 ہیں، ایک ہے ہجرت مدینہ اور ایک مدینے کی ہجرت سے پہلے ہجرت ہوئی، وہ ہے ہجرت حبشہ. یعنی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین حنیف کا آغاز کیا، تبلیغ کا، تو مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کو مارا، تکلیفیں دی. تو چند مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم حبش کے علاقہ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، اور آپ نے ان کا امیر بنایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. فرمایا اے جعفر تو چلا جا اور ان کو ساتھ لے کے جاؤ، اور تم امیر ہو ان کے، اور وہ جو علاقہ ہے حبش کا وہاں کے لوگ حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہ الرحمہ کو ماننے والے ہیں. میں تمہیں سورہ مریم یاد کروا دیتا ہوں، اگر موقع بنا وہاں پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا تو پڑھ دینا، بڑا فائدہ ہوگا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سورہ یاد کر لی اور آپ ساتھیوں کو لے کر وہاں روانہ ہو گئے. ابھی ان کا قافلہ مدینے مکے سے جو چلا ہے مسلمانوں کا، ابھی یہ قافلہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر چمچے بھی پہنچ گئے. کون؟ چمچے. چمچے آپ جانتے؟ ایک ہوتے سلور کے چمچے، کچھ ہوتے سٹیل کے چمچے، کچھ ہوتے پلاسٹک کے چمچے، اور کچھ ہوتے 2 ٹانگوں والے چمچے. ہاں یہ جو 2 ٹانگوں والے چمچے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے. اور انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، بادشاہ جو نجاشی تھا اس کو انہوں نے یہ بریف کیا کہ یہ جو لوگ مکہ سے آئے ہیں انہوں نے تو ہمارے مکہ میں بندے سے بندہ دور کر دیا، باپ بیٹے سے ناراض اور بیٹا باپ سے ناراض، ایک ایک گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد انہوں نے ڈالا. اور اب یہ آ گیا تیرے علاقے میں، یہاں بھی یہ کریں گے.
تو ہم تجھے وارننگ دینے آئے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو وہ نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ دیکھو بادشاہ، کچھ بادشاہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، رکھنے والے ہوئے تو رکھوں گا، نکالنے والے ہوئے تو نکال دوں گا۔ صبح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام آیا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا۔ ذرا توجہ رکھنا، سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا، یوں بادشاہ بیٹھا اپنے تخت پر، اور دائیں بائیں اس کے علماء وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجھ سے سوال و جواب کرنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ مکہ کے لوگوں نے ہمیں مارا، بڑا تنگ بڑا کیا، پریشان کیا، مجبور ہو کر تیرے علاقے میں آئے ہیں۔ اچھا مکہ کے لوگوں نے کیوں مارا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ لا الہ الا اللہ تمہیں پڑھانے والا کون ہے؟ سکھانے والا کون ہے؟ بتلانے والا کون ہے؟ تو حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں سکھایا ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر۔ جب نبی کا نام آیا تھوڑا گھبرایا، پریشان ہوا۔ نبی؟ فرمایا ہاں ہاں نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا، کہنے لگا ہمارا نبی جو عیسیٰ ہے اس کے اوپر تو آسمان سے کتاب اتری، اللہ کی وحی آئی، یہ جو تمہارا مکے والا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی کوئی کتاب اتری ہے، اس پر بھی کوئی وحی آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دل میں سوچا اے جعفر موقع بن گیا کہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، فائدہ اٹھاؤ موقع کا۔ میں پھٹ بولا، میں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میرے نبی پہ کیا نازل ہوتا ہے، وہ کون سی وحی ہے جو آسمان سے میرے پیغمبر پر نازل ہوتی گئے۔ وہ کہنے لگا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سناؤ کیا نازل ہوا آپ کے پیغمبر پر۔ حضرت جعفر طیار اللہ کا نام لے کے سورہ مریم شروع کرنے لگے تو چمچے بولے نا 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 نا، اور یہ تمہیں کیا ہو گیا یکدم؟ نا 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 کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم مکہ سے اسی لیے تو آئے ہیں، اتنا لمبا سفر بادشاہ سلامت جو ہم نے آپ کے پاس کیا کس لیے کیا؟ اسی لیے کیا کہ آپ سنو نہیں، آپ پھر سن رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے، بس آپ مہربانی کریں آپ سنیں نہیں۔ کہا یار سننے سے کیا ہو جائے؟ کہا آپ نہیں سمجھتے یہ بڑے تیز ہیں اور یہ پیار پیار سے سنا لیتے ہیں، جو سن لیتا ہے وہ گیا۔ اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا سفر جو رائے گا نہ جائے، ہم اتنی دور سے صرف اس لیے آئے، مہربانی کریں آپ مت سنیں۔ اس نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہو، سننے سے وہ مجھے پکڑ کے کہیں لے کے جا، میں بادشاہ ہوں، ایک خود مختار آدمی ہوں، آپ پریشان مت ہو، مجھے سننے دے۔ ہاں بھائی سناؤ کیا نازل ہوا؟ بڑی مشکل سے چپ کروایا بھائی انہوں کو، وہ چپ کر گئے۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا نام لیا اور سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگ گیا، وہ رونے لگ گیا، تو وہ ایک دوسرے کو یوں اشارے کر کے گیا، یہ جو رو رہا ہے نا یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، آؤ چلیں اب ہماری دال یہاں نہیں گلنے رہا۔ اللہ اللہ، حضرت جعفر تیار فرماتے میں قرآن پڑھتا گیا، کوئی پڑھے تو صحیح دل لگا کے، کوئی سنے تو صحیح دل لگا کے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا وہ روتا جا رہا تھا قرآن میرے حلق سے باہر آ رہا تھا ایمان اس کے حلق سے نیچے اتر رہا تھا ادھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا ادھر اس نے آنے والے مکے کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا جاؤ بھاگ جاؤ
جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ میں خداوند قدوس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ یہ کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ یہ کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھئے دل لگا کے، قرآن سنیے دل لگا کے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات، تیزی وقار غور کرنا ذرا جلدی جلدی کریں۔ یہ ہو گیا پہلا مقصد۔ اب دوسرا مقصد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ دوسرا مقصد نبی پاک دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، لوگوں کے نظریات کو پاک کیا جائے، لوگوں کے اخلاقیات کو درست کیا جائے۔ آنے والا آیا، عرض کرتا اللہ کی محبوب پیغمبر مجھے اجازت چاہیے۔ فرمایا کس بات کی اجازت مانگتے ہو؟ محبوب زنا کی اجازت مانگتا ہوں، بدکاری کی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اسے آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا میری بات سنو، جو ارادہ تم کسی کے ساتھ رکھتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو یہی ارادہ کو تمہاری بیٹی کے بارے رکھے؟ نہ اللہ کے پیغمبر، میں یہ پسند تو کیا سننا بھی نہیں چاہتا۔ کیا تم پسند کرتے ہو یہی ارادہ کو تمہاری بہنہ کے بارے رکھے؟ محبوب میں تو سننا بھی نہیں چاہتا۔ میرے پیغمبر کی باتیں اس کے دل میں بیٹھ گئی، عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میرے دل سے برائی کا ارادہ ختم کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہاتھ رکھا اس کے سینے پر، اور وہ کہتا ہے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کر لی، اور میرے پیغمبر نے دعا فرمائی اللہ اس آدمی کے دل سے برائی کا ارادہ نکال دے۔ وہ کہتا ہے اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، میرے دل میں کبھی برائی کا ارادہ آیا ہی نہیں ہے۔ تزکیہ کی، آج جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں تو پھر پڑھے لکھے نوجوان جو مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا ہو گیا، اگر ہم ویلنٹائن ڈے منائیں ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ مولویوں کا ذہن بڑا تنگ ہے، سوچ تنگ، ذہن تنگ، سینہ تنگ، ان کا کشادگی نہیں ہے ان کے اندر۔ ایک لڑکا لڑکی کو پھول دیتا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں بڑے پیار سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لڑکا لڑکی کو پھول دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس لڑکی کو پھول دیا جا رہا ہے اگر وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، میں اپنی بہن کو بہن سمجھتا ہوں، باقی کسی کی بہن کو بہن نہیں سمجھتا۔ میں کسی کو پھول دوں تو جائز ہے، کوئی میری بہن کو پھول دے تو ناجائز ہے۔ میری عزت ہے، باقی کسی کی عزت نہیں۔ میری بہن بہن ہے، باقی کسی کی بہن نہیں۔ میری بیٹی بیٹی ہے، باقی کسی کی بیٹی نہیں۔ اور امن اسی صورت میں واقع ہوگا، معاشرے کی اصلاح اسی صورت میں ہوگی، تزکیہ اسی صورت میں ہوگا جب میں اس معاشرے کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کروں گا، ہر بہن کو اپنی بہن تصور کروں گا، ہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھوں گا۔ اللہ ہمیں ایسا ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آگے آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اللہ کے پیغمبر معلم بن کے آئے، سکھانے والے بن کے آئے، بڑے بڑے لوگوں کو سکھایا اور بڑی بڑی باتیں سمجھائیں، بڑا کچھ سکھایا، لیکن سکھایا بڑے پیار سے، محبت سے۔ مدینہ منورہ اللہ مجھے بھی دکھائے، آپ کو بھی دکھائے۔ مدینہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے
کھچو میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میرے نبی کا پاک شہر مدینہ اور مدینے میں واقع میرے پیغمبر کی پاک مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی آیا اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے لگا مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھے اسے ڈانٹا جائے مارا جائے روکا جائے فرمایا کچھ نہ کرو ٹھہر جاؤ جب وہ فارغ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم وہاں چلے جاؤ اسے میرے پاس بھیج دو محبوب کرنا کیا ہے فرمایا تم وہاں جا کے اس کی غلاظت کو صاف کرو گے میں اس کا من صاف کروں گا صحابہ وہاں چلے گئے احرقوا علی بولہ دلوا مما او ذنوبا مما غلاظت کو صاف کیا جا رہا ہے اور ادھر میرے پیغمبر اس کے من کی صفائی فرما رہے ہیں اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے پاک گھر اسے پاک رکھا جاتا ہے یہ عبادت کی جگہ ہے میرے پیغمبر کی سیدھی سیدھی باتیں جو آپ نے سکھلائیں بحیثیت معلم اسے اس طرح سمجھ میں آئیں وہ آنکھوں سے آنسو بہانے لگا رونے لگا کہتا ہے اللہ کی محبوب پیغمبر اپنا ہاتھ آگے کیجئے میں چوم بھی لیتا ہوں تن آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں میرے نبی نے یوں سکھایا یوں تعلیم دی لوگوں تعلیم کے لیے کہیں جانا بھی پڑا تو آپ گئے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے کبھی کنواں بھی پیاسے کے پاس گیا ہے تو میرے بھائی ضروری ہے آپ نے کنواں ہی بننا ہے جب پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن میں بھی ایک بات جب زمین مردہ ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے تو کیا زمین چل کے بادلوں کے پاس جاتی ہے یا بادل چل کے زمین کے پاس آتے ہیں بادل چل کے آتے ہیں کنویں نہ بنو باران رحمت برسانے والے بادل بن جاؤ کنویں تو خشک ہو جاتے کنویں میں کیا رہتا ہے اس لیے علماء حق کو چاہیے کہ وہ کنووں کا کردار ادا نہ کریں وہ باران رحمت برسانے والے بادلوں کا کردار ادا کریں اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے اللہ ہمیں کنویں نہ بنائے اللہ ہمیں باران رحمت والے بادل بنائے اونچی آمین کہہ دیں آخری مقصد آپ کی بعثت کا نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا آخری مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ کے پیغمبر حکمت لے کر آئے دانائی لے کر آئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو کیا دانش مندی کے ساتھ کیا ہماری جماعت کے عظیم خطیب جناب محترم مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی سٹیج کی جانب بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کی زندگی میں اللہ برکت فرمائے بس تھوڑے ہی وقت میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس کے بعد آپ مولانا کا بلبلہ انگیز اور براہین سے مزین خطاب سنیں گے انشاءاللہ اچھا مولانا میرے کان میں کہہ رہے ہیں تبدیلی ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے میں بات ذرا اینڈ پہ لے جاؤں فرمایا بالحکمہ اللہ کے پیغمبر حکمت لے کر آئے دانائی جس کو سمجھایا دانائی کے ساتھ یہ نہیں ہمارے کچھ مولوی ایسے ہیں انہوں نے ایک پورا بیگ بھر کے رکھا ہوا ہوتا ہے فتووں کا تو بھی کافر تو بھی کافر تو بھی کافر تو بھی سب بیگ رکھا ہوتا ہے فتووں وہ یہ کیا ہے سب کافر تو اکیلا جنت میں کیا کرے گا اتنا بھی بندے کو کم ظرف نہیں ہونا چاہیے وہ ہم رستے میں آ رہے تھے تو شیخ عمر صدیق صاحب نے اشارہ کیا میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں
وہ تھا نا بنی اسرائیل کا ایک، کچھ مولوی گرم بڑے ہوتے ہیں، گرم، وہ بیچارہ آیا، اس نے کہا جی میں نے توبہ کرنی ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے جی یہ بس 99 بندے مارے ہیں میں نے. وہ 99 بندے، ایک کم 100 بندے کا قتل. جی ایک بندے معافی چاہے، دبا دو، نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے، کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، تمہارا سایہ میرے اوپر پڑ گیا تو میں کہیں پلیت نہ دو، چلو بھاگو. اس نے کہا یار یہ بڑا گرم آدمی، سے ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے نکالی تلوار، ٹھنڈا کر دیا. بھئی ایک بندہ آیا توبہ کے لیے، آیا معافی کے لیے، لیکن ایک گناہ نہیں، ایک قتل اور کر بیٹھا. کیوں؟ آگے سے بندہ گرم تھا. بندہ گرم نہیں ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. ہر کسی کو پاس بٹھاؤ، بلاؤ، کسی کو چائے. اور میرے نبی تو پتھر کھا کے دین سنایا کرتے تھے، تم کسی کو چائے کی پیالی پہ دین نہیں سنا سکتے؟ آؤ جی میں آج میرے گھر میں آپ کی ٹی پارٹی ہے، بٹھاؤ دین سناؤ. آج آپ کی میرے گھر میں مینگو پارٹی ہے، دین سناؤ. اللہ کے پیغمبر مارے کھا کے دین سناتے تھے. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر اللہ نے فرعون کی طرف روانہ کیا تو کیا کہا؟ فرعون سے بڑا ظالم دہشت گرد کون ہو سکتا ہے جس نے پتہ نہیں کتنے ہزار بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی. لیکن اللہ جب نبی بنا کے اس کی طرف بھیج رہے ہیں تو فرما رہے ہیں قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. موسیٰ بات نرمی سے کرنی ہے، موسیٰ بات آرام سے کرنی ہے، بات حکمت سے کرنی ہے. تو اللہ نے میرے پیغمبر کو حکمت و دانائی دے کر بھیجا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر شعبے میں ہر شخص دانائی کے ساتھ کام کرے، دانائی کے ساتھ چلے. دانائی کے ساتھ جب ہم کام کریں گے، حکمت کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر دین پھیلے گا، محبتیں بٹیں گی، پیار بڑھے گا، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں وہ اشعار آپ کے سامنے رکھ کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، او جب قوم پیغمبر کی، جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. دین کو، اسلام کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے خرسو پھیلیں گے. اللہ کے پیغام کو لے کے خرسو پھیلیں گے، اللہ کے پیغام کو. دل میں صحابہ کی، ہاں دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ